آج ہم لمحہ فکریہ میں دانش سکولز پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لو جی، ویسے دانش سکول کے حوالے سے میرے پاس ایک مخبری ہے، لیکن عزیزی صاحب ابھی لمحہ فکریہ کریں، مخبر نامہ نہیں۔ یہ مجھے بھی پتا ہے، اس نے دانش سکول کا ذکر کیا تو میں نے بھی کر دیا۔ اسی طرح بات پہ بات ہوتی ہے، جیسے دن پہ رات ہوتی ہے اسی طرح بات پہ بات ہوتی ہے۔ یہ عیی کے فلسفے جو ہیں یہ سنا کرو۔ اچھا جی، اچھا سنائیں۔ چیف سیکرٹری صاحب نے پچھلے دنوں کافی سارے افسروں کو اکٹھا کر کے ان کی بہت جھاڑ پونچھ کی ہے۔ کس بات پہ؟ انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، سی ایم صاحب سخت ناراض ہو رہے ہیں، آپ لوگوں نے دانش سکول کی پبلسٹی نہیں صحیح کی، اتنے پیسے لگا کے اتنا اچھا ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اور تم لوگوں نے اس کی پبلسٹی نہیں کی، ویری بیڈ، ٹو بیڈ۔ اور بھی 2-3 بیڈ کہے ہوں گے، وہ نہیں مجھے پتا چلا۔ اچھا، تو چیف سیکرٹری صاحب کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ جس کام کی اچھی پبلسٹی کے آپ خواہاں ہیں وہ کام بھی اچھا ہونا چاہیے نا؟ یہ اچھا ہی کام ہے، تمہارا کیا خیال ہے دانش سکولوں میں کنک سٹانی ہے انہوں نے؟ نہیں، کام دانش سکول برا نہیں ہے، لیکن دیکھو ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ترنگ میں آ کر کچھ فیصلے کر لیتے ہیں جس کے پیچھے صرف یہ ایک انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے، فلاں نیا پروگرام شروع کرنے سے، 5 نکاتی 2 نکاتی پڑھا لکھا پنجاب فلاں، اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پولیٹیکل مائلیج ملے گی، آپ کو بہت زیادہ پبلسٹی ملے گی اور سیاسی فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر وہ جو ترنگ میں آ کر کیے گئے فیصلے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت پھر جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ترنگ ہی ترنگ ہے۔ آپ کو کوئی کیوں نہیں لیتا دیکھو یار، محمد رانا لگ رہا ہوں کہ نہیں؟ محمد رانا تو پتہ نہیں محمد لگ رہے ہو۔ اچھا میں پتہ ہے کون سا محمد کا ہے؟ پتا مجھے کون سا کہا اسے، آپ بتائیں۔ بیلبا بابا۔ میں سمجھتا ہوں اتنا بھی یہ بیوقوف نہیں ہے جتنا ہے۔ نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دانش سکول جو ہے وہ اٹ سیلف کوئی برا پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ ان معاشروں کے لیے اچھا پروجیکٹ ہو سکتا ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، جو پڑھنا نہیں چاہتے بلکہ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو یہ لگژری افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس حکومت میں ہو رہا ہے، اس صوبے میں ہو رہا ہے جہاں پہ 63,000 سکول ہیں۔ وہاں پہ ان سکولوں کی حالت زار کیا ہے؟ وہاں پہ کلاس رومز میں گدھے بندھے ہوئے ہیں، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، قبضہ گروپوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر طالب علموں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پڑھانے کے لیے اساتذہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو چند 100 طالب علموں کے لیے یہ جو دانش سکولز ہیں ان کی لگژری کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے یار اتنے سکول خراب ہے تو جو وزیر تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع رحمان ہے جس نے 43 کو وزارتیں اپنے اوپر لدی ہوئی ہیں، اس سے کہو یہ تو میاں شہباز شریف نے بنایا ہے دانش سکول۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کا ایک پرسنل پروجیکٹ ہے اور اس کو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کو سمجھانے والے بار بار یہ بات کر رہے ہیں، جس طرح سستی روٹی سکیم پر بھی ان کو بہت کچھ سمجھایا گیا تھا کہ آپ وسائل کو غلط جگہ پر وسائل کا ارتکاز کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ اس وقت یہاں پہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے تقریباً 10 ارب 90 کروڑ روپے مختص کیے جا چکے ہیں، بلکہ ایک بڑا حصہ خرچ کیا جا چکا ہے، اور ابھی تک صرف ایک سکول دانش سکول جو ہے وہ تعمیر ہوا ہے، وہ بھی نامکمل۔ جس دن مکمل ہو گیا ذرا سوچو نا ان سکولوں میں سے کتنے عزیزی پاس ہو کے نکلیں گے۔ اوہ بھائی، یہی جو عزیزی ہیں یہ ان 63,000 سکولوں میں بھی تو زیر تعلیم ہے نا۔ اپنے اعصاب کے اوپر نئے پروجیکٹس کی دھن سوار کر لینے سے کئی گنا زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ جو پہلے سے جو آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے جس میں کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کجیاں ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے، درست کیا جائے۔ یار خدا کا خوف کرو یار، یہ تو سوچو جن علاقوں میں ابھی تک جنج ٹریکٹر ٹرالی پہ جاتی ہے ان علاقوں میں دانش سکول آج سنونین لیول کے بڑھنے ہیں۔ یہ کتنے فیصد طالب علموں کو یہ سہولت میسر آئے گی؟
جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں حضور والا آپ کی خدمت میں کہ جو لاکھوں طالب علم ہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ان طالب علموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کی حالت پہ غور کیا جائے. اور یہ والا رونا بکھرا رونا اس کے ساتھ کس لیے اس کو جوڑ رہے ہو؟ نہیں ظاہر ہے اسی ایک ہی بجٹ میں سے آپ نے پیسے نکالنے ہیں نا. اور دوسری بات میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پنجاب کی بیوروکریسی میں پوری طرح یہ یکسوئی پائی جاتی ہے کہ یہ جو میگا پروجیکٹ ہے یہ ایک ناکام پروجیکٹ ہے, لیکن کسی بیوروکریٹ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے یہ بات کھل کے کر سکے, کیونکہ اس کی جو اسکولوں کی تعمیر کا جو پہلے تو زمین کی جو پرچیز تھی اسی میں اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کی اس کی شرائط ہیں کہ اسی پر نہیں پورا اترا جا سکتا کہ جی سرکاری زمین ہو اور وہ کاشت بھی نہ ہوتی ہو. اب اس طرح کی جو زمین بھی ہوگی وہ ایک شہر سے کئی کلومیٹر دور ہوگی, وہاں پہ تعلیم کے لیے جانا کتنا ایک مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے وہ اپنے 10% بھی اہداف پورے نہیں کر سکا. لو جی اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ گھر والے اگر مسالے والا آلو گوشت بنا لیں پھر بھی لڑتے ہیں, اگر شورے والا بنا لیں پھر بھی لڑتے ہیں. شورے والے پہ کہہ دیتے ہیں جی برکی پینچر ہو گئی ہے میرے کپڑے پر گئے, مسالے والے پہ کہہ دیتے ہیں جی برکی جہاں پھنس گئی ہے. ناظرین یہاں میں لینی ہے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو میں نے آلو گوشت کی مثال دی ہے اس سے تم متاثر تو ہوئے ہو بہت زیادہ.